دیکھیں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں رہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہود و نصارہ کا ذکر کیا؟ اس وجہ سے کہ یہ امت پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ جس امت سے میچ کھاتی ہے وہ کون سی امت ہے؟ یہود و نصارہ ہے۔ اس امت میں، امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں بعض لوگ ہیں جن کے طریقے یہودیوں کی طرح ہیں، بعض لوگ قرآن و حدیث پر ایسے ہی آرگومنٹس کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ کے فیصلے پر ایسے ہی آرگومنٹس کرتے ہیں جیسے یہود کرتے تھے، اور بعض لوگ دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا، جو کر لیا وہ عبادت ہو گئی، جیسے نصارہ اپنی مرضی سے عبادت۔ تو لوگ بھی ہمارے میں جو عبادت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور آپ اگر پوچھ لو بھائی کون ہوتے ہیں آپ، یہ تو عبادت ہی تو کر رہے ہیں۔ تو دونوں طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس امت کو یہود و نصارہ سے متنبہ اور آگاہ کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 103، 104 اور اسی طریقے سے آیت نمبر 105 اور 106 اور 7 تلاوت کی گئی، یعنی آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 107 تک۔ آیت نمبر 103 جو ہے یہ پچھلی آیت سے متعلق، آیت نمبر 102 سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 102 میں جو تقریباً نصف صفحے کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالی نے جادو وغیرہ کے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہود نے اللہ کی کتاب کی پیروی تو کی نہیں، تورات اور اس کے احکام کو نہیں مانا، مزید یہ کہ یہ جادو وغیرہ کے چکر میں پھنس گئے، اور جادو وغیرہ کو لے کر انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو چیلنج بھی کیا کہ وہ کوئی نبی اور رسول نہیں تھے، ان کی حکومت صرف یہ تھی کہ وہ جادو کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ، کون لوگ؟ یہود، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی کی راہ اختیار کرتے، ڈرنے والی راہ اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے لیے اللہ کے جانب سے بہترین اجر تھا، ثواب تھا۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی جانب سے، اللہ کے پاس سے ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ثواب تھا، بہتر اجر تھا۔ مثوبہ ثواب کو کہتے ہیں،
جزا بدلہ کہ اگر یہ لوگ جو تورات کو چھوڑ کر کے جادو ٹونے کے چکر میں پڑ گئے، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی کی راہ اختیار کرتے، تو اللہ کی جانب سے ان کو بہترین اجر ملتا، بہترین ثواب ملتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ لو کانوا یعلمون، کاش کی یہ لوگ جان لیتے، کاش کی یہ لوگ جان لیتے۔ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ یہود جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی لو کانوا یعلمون، کاش کی وہ لوگ عمل کرتے، لو کانوا یعلمون، کاش کی وہ لوگ تورات کے مطابق عمل کرتے، کیونکہ علم کے بعد اگر آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، علم رکھنے کے بعد اگر آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ عالم نہیں کہا جاتا۔ وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں کہا کہ لو کانوا یعلمون، کاش کی وہ لوگ سمجھ بوجھ لیتے یا کاش کی وہ لوگ عمل کرتے۔ یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے کئی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے کہا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تمام ثواب کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے پاس سے، تو اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے جو کچھ سوچ سکتا ہے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں اس کا بدلہ یہ ملے گا، اس کے تصور سے بہت زیادہ اسے ملے گا۔ ہم جو عمل کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس عمل کا یہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ دینے والا اللہ ہے، تو انسان کا جو تصور ہے نا کتنا ملے گا اس سے کہیں زیادہ وہ ملے گا۔ کیوں؟ لأن العطاء من العظیم عظیم، جب بڑا شخص عطیہ اور گفٹ دیتا ہے تو اس کا گفٹ اور ہدیہ بھی کیا ہے؟ بڑا۔ جب اللہ دے تو اللہ جب دیتا ہے تو اس کی دی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ فالعطیۃ علی حسب المعطی، جو گفٹ ہوتا ہے وہ دینے والے کی اوقات کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب عطیۃ البخیل قلیلۃ، بخیل آدمی اگر کچھ آپ کو دے گا تو کیا دے گا؟ تھوڑا ہی دے گا۔ وعطیۃ الکریم کثیرۃ، اور جب کریم آدمی آپ کو دے گا تو کیا ہے؟ بہت زیادہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کریم ہے۔ تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ اپنی جانب سے ہمیں اتنا بہترین بدلہ دے گا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطمینان ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے تو اطمینان ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اگر انسان آپ کو کچھ دینے کی بات کہہ دے تو ڈر اور خوف ہوتا ہے، نہ جانے یہ کیا کرے، دے یا نہ دے۔ لیکن جب دینے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہو تو کیا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے کہ مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہودیوں ہی کے متعلق، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی بڑا اہم اور بنیادی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی جو آیت نمبر 104، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تکریم کرنا، آپ کا ادب اور لحاظ کرنا، آپ کو بہترین ناموں سے پکارنا، یہ تمام لوگوں پر واجب اور ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اور اسے اس بات کا شعور بھی نہیں ہو پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے مومنو، اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ سے ویسے گفتگو نہ کرو
جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چل پائے گا۔ یہ اتنی ڈرانے والی آیت ہے یہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا نام بھی لے لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی دوسرے کا نام بھی اگر لے لیتے ہیں تو یہ ڈر اور خوف ہے کہ اس کی ساری نیکیاں، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور اسے پتہ نہ چل سکے، کیونکہ یہ ظاہری طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آواز بلند نہ کرو۔ اگر مخالفت کرتے ہیں جان بوجھ کر کے تو یہ خطرناک معاملہ۔ یاد رکھیے، اگر کوئی کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو کفار مکہ راتوں دن اللہ کو بھی برا بھلا کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دیتا تھا۔ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا زمانے سے کہتے آ رہے تھے، اس کا جواب نہیں۔ لیکن جب کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیا تو اللہ نے اس کا انجام بڑا خطرناک بیان کیا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی بات بالکل آپ لوگوں کے ذہن دماغ میں ہوں گی کہ ابو لہب نے صرف اتنا کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، تبا لک یا محمد، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم برباد ہو جاؤ، اسی توحید کے لیے جمع کیا تھا سارے لوگوں کو۔ جس الفاظ میں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی، اللہ نے اسی الفاظ کو لوٹا دیا۔ پوری ایک سورہ نازل فرمائی جس میں سوائے ابو لہب اور اس کی بیوی کے ذکر کے اور ان کے انجام کے کوئی اور کی ذکر نہیں کی گئی۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی محترم ہیں جیسے تھے، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے مطلوب ہے، اور آپ کی مخالفت اور آپ کی سنتوں کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو پیش کرنا یہ نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک معمولی ادب بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان متوجہ اپنی طرف کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ راعینا، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہم پر ہمیں دیکھیے، ہماری بات سنیے۔ یہ جو لفظ تھا راعینا، یہ ذو معنی ہے۔ ذو معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو معنی ہو سکتے تھے، اور یہود جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لفظ کے ساتھ مخاطب کرتے تھے تو وہ غلط معنی مراد لیتے تھے۔ رائنا کا اصل معنی کیا بتایا گیا؟ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ لیکن اس کا اگر آپ راعینا یا کے ساتھ کر دے تو راعی کے معنی ہوتے ہیں چرواہے کے۔ راعی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چرواہے کے۔ تو یہود کیا کرتے تھے؟ راعینا کہہ دیتے تھے زبان کو موڑ کر کے، لیم بألسنتہم۔ یا اس کا ایک اور معنی ہے راعینا، اس میں فاعل کر کے، احمق اور بیوقوف کے معنی میں۔ وہ جب یہ کہتے تھے، ایمان والے جب کہتے تھے کہ راعینا، اے اللہ کے پیغمبر ہماری طرف متوجہ ہوں، اور جب یہود کہتے تھے تو کیا میرا معنی مراد لیتے تھے؟ ہمارے چرواہے یا ہمارے بیوقوف۔ اب چونکہ اتنا بھی اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً اہل ایمان کو متنبہ کر دیا کہ اب اس الفاظ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرے لوگ اس لفظ کا، اس ورڈ کا غلط استعمال کریں۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایمان والو، اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے، فرعیھا سمعک، تو اپنے کان کو اس طرف لگا لیں،
جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کی آواز آپ کو سنائی دے فوراً اپنا کان وہاں لگا لو، کیونکہ انڈیویژل آپ اس سے مخاطب ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے۔ فخیر یؤمر بہ، کوئی خیر اور بھلائی ہے جس کا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، او شر ینہی عنہ، یا برائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکنے جا رہا ہے۔ تو کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو فوراً آدمی اپنی توجہ اس آیت کی طرف لگا دے۔ آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیں، جہاں یا ایھا الذین آمنو آ رہا ہے وہاں یا تو آپ کو بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے یا برائی سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا، اے مومنو، اے مسلمانوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو تو یہ نہ کہو کہ راعنا، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، التفات کیجیے، ہماری طرف دیکھیے۔ راعنا کی جگہ پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ انظرنا کہیے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نگاہ اٹھائیے۔ اور راعنا سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لفظ ذو معنی ہے، ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے، اور یہود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پکارتے تھے، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، تو وہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ مُطَعَنًا فِي الدِّینِ، زبان کو موڑ لیتے، راعنا کہتے ہمارا احمق، ہمارا بیوقوف، یا راعینا ہمارا چرواہا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق قبول نہیں کی اور اہل ایمان کو متنبہ کر دیا، اب تم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے راعینا نہ کہہ کر کیا کہو؟ انظرنا کہو، کیونکہ اس میں دو معنی، ڈبل میننگ اس میں نہیں ہے۔ اور کیا کہا؟ وقول انظرنا، اور انظرنا کہو، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ جب اللہ کے پیغمبر کوئی بات بیان کرے تو اسے کیا کرو؟ غور سے سنو، یعنی اس کی اطاعت کرو، کیونکہ ایک سننا ہوتا ہے۔ وقالوا سمعنا وعصینا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی بھی کر لی۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی جاتی ہے، ہم لوگ بھی اسی میں سے ہیں، بہت فرق نہیں ہے، ہم بھی سنتے ہیں سننے کے لیے، جبکہ سننے کا معنی کیا ہے؟ استجیبوا، اس کا جواب دو، اس پر عمل کرو۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو سننے کے لیے ہوتی ہے، عمل کے لیے ہوتی ہے۔ سننا مطلب اس کا جواب دینا، اس پر عمل کرنا۔ ہم جب کسی کو کوئی بات بیان کرتے ہیں، جیسے مینیجر نے آپ کے کہا کہ کل آپ صبح 7 بجے آئیے گا، تو یہ اس نے کہا اور آپ نے کیا ہے؟ سن لیا، تو کل کتنے بجے پہنچنا ہے؟ سننے کا مطلب کیا ہے؟ کتنے بجے کل پہنچنا آپ کو؟ 7 بجے پہنچنا ہے، یہ ہے سننے کا مطلب۔ غور سے سنو، ہم بھی اللہ کی بات سنتے ہیں اور رسول کی بات سنتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ سننا سننے جیسا ہوتا ہے، بس۔ یہ خطرناک چیز ہے، اسی لیے کیا کہا جا رہا؟ وقول انظرنا، اور کہو کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، التفات کیجئے، واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی اس پر عمل کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب، علیم اور علیم، عذاب کے ساتھ جب بھی آئے گا تو الف کے ساتھ آئے گا، علیم، علم، تکلیف، دردناک عذاب، تکلیف دے، علیم عین سے جاننے والا اور الف سے عذاب، علم، تکلیف سے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک تکلیف دہ عذاب ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں یہودی جب سلام کریں، ان سے سلام کرنے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سلم علیکم الیہودی فانما یقول السلام علیکم، کہ دیکھو جب یہودی تم سے سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہمارے پاس مسلمان بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کیا ہے؟ السلام علیکم، جو السلام علیکم، اور سمجھ نہیں پاتے کہ دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں۔ السلام کے معنی ہوتے ہیں موت کے، السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبۃ السودا کے بارے میں کہا کہ ساری بیماریوں کا علاج ہے الا السام۔ تو آپ فرماتے ہیں یہودی اذا سلم علیکم الیہودی
جب یہودی تم سے سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تم پر موت طاری ہو، تمہیں موت ہو، تم ستیاناش ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. اسی لیے آپ نے کہا وعلیکم کہا جائے. کیا کہا جائے؟ تم پر بھی ہو. اور سوچے جب اللہ کے پیغمبر سے وہ سلام کرتے تھے تو بھی یہی کہتے تھے. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوب سخت سنایا ان کو. اور جو جواب نہیں دیا جائے گا وہ یہی ہے، اصل یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہود و نصارہ اگر کوئی اس طرح سے سلام کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. باقی یہ کہ اگر واضح سلام کرتا ہے تو سلام کرنے میں ابتدا تو نہیں کی جائے گی، پہل نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کوئی واضح سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا جواب صحیح انداز میں دیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس طرح سے کہنے میں تو کیا ہے، پھر وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے نہیں کہہ دیا کہ دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو ایسے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا حوالہ دے کر کے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو تو نہایت ادب اور احترام ملحوظ ہو. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادب اور احترام سے نہیں کرتے ہیں تو پرابلم چھوٹی موٹی نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ اصل چیز میں ہے اور وہ ہے ایمان. اور کیا ہے؟ ایمان. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن آدمی وہ ہوتا ہے جس کی زبان وغیرہ بھی بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، اخلاق والا ہوتا ہے اور بہترین الفاظ کے ذریعے سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. ایک معاملہ یہ تھا کہ مشرکین کو یہ شکایت تھی کہ اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی اور رسول بنا دیا، کیوں ہم نے کہا جو بڑا انسان تھا اس پر قرآن کو کیوں نہیں نازل کیا، اس کو نبوت اور رسالت کے لیے کیوں نہیں چن لیا. اور یہود کی پرابلم یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ زمانے سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہماری خاندان میں تھا تو یہاں سے ہٹا کر کے دوسرے خاندان میں کر دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. ود یود کے معنی ہوتے ہیں چاہنے کے. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے اور مشرک دونوں نہیں چاہتے ان ينزل عليكم من خير من ربكم کہ تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر و برکت نازل ہو. نہ یہود چاہتے ہیں اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی خیر و برکت نازل ہو. یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ وحی کا نازل ہونا. اور اس کے علاوہ بہت ساری بھلائیاں جو یہود بھی نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ملے اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں مسلمانوں کو ملے. تو مشرکین کو اعتراض یہ تھا کہ اس کو کیوں رسول بنا دیا گیا ہے جب ہم نے بڑے بڑے لوگ مشرکین کو. اور یہود کو اعتراض یہ تھا کہ جب زمانے سے نبوت و رسالت ہمارے اپنے خاندان میں تھی تو بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کر دی. تو یہود اور اسی طریقے سے مشرکین دونوں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی خیر اور بھلائی نازل ہو. اور یہاں اس سے مراد وحی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہم کو کہاں نبوت اور رسالت دینی ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس میں تمہارا اپنا اختیار کیا ہے؟ یہ اب میرا اپنا حق ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسل، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے. تو نبوت و رسالت کے لیے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ اے یہودیوں اس میں تمہارا کیا کردار ہے اور اے مشرکین اس میں تمہارا کیا رول ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالی اپنی رحمت کو
جس کے لیے چاہتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے، جیسا کہ امام مجاہد نے کہا، یا رحمت سے مراد عام رحمت نہیں ہے، بلکہ اصل مراد اس سے کیا ہے؟ نبوت ہے۔ اللہ نبوت کو جس کے لیے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام رحمت اور برکت سب مراد ہے۔ لیکن اصل کیا مراد ہے اس سے؟ نبوت مراد ہے، اور یہی معنی بیان کیا ہے امام مجاہد نے، امام ربی بن انس نے، اور دیگر لوگوں نے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، بہت زیادہ فضل والا، عطا کرنے والا، دینے والا اور نوازنے والا ہے۔ اس میں اس آیت میں اگر غور کریں گے ہمارا تو ایک چیز معلوم ہوگی، اور یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنے مسلم بھائی کی خیر اور بھلائی نہیں چاہتے ہیں، ان کی مشابہت کن لوگوں سے ہے؟ یہودیوں سے اور مشرکین سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہودی اور مشرکین یہ چاہتے ہی نہیں کہ کسی بھی طرح کی بھلائی مسلمانوں کو پہنچے۔ اگر مسلمان میں سے کوئی یہ چاہے کہ کسی مسلمان کو بھلائی نہ پہنچے تو اس کی مشابہت کس سے ہے؟ یہودی اور مشرکین سے ہو جاتی۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے مسلم بھائی کو سپورٹ کرے، کسی بھی صورت میں اس کا نقصان نہ چاہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نسخ کا دو معنی ہوتا ہے۔ نسخ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے سے ہو اس کو اریز کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ نسخ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز ہو اس کو مٹا دیا جائے، ازالہ کرنا، ختم کر دینا۔ اور دوسرا معنی ہے کہ کوئی چیز کہیں سے کہیں ہو، جیسے کاپی کرنے کو کہتے ہیں نا، کاپی کرنا، اس کو عربی میں دیکھیں گے آپ، اگر لیپ ٹاپ یا موبائل پہ استعمال کرتے ہیں تو نسخ آتا ہے، نسخ کرنا، کاپی کرنا، ایک معنی یہ ہے۔ شریعت میں بعض چیزیں وہ تھیں جو کبھی کسی زمانے میں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر کوئی دوسری اس سے بہتر یا اسی جیسی دوسری چیز دیا۔ یہ بہت ساری چیزیں، یعنی پہلے ایک حکم تھا، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ جیسے نوح علیہ السلام جب نجات پائے تو ان کے لیے تمام چیزوں سے کھانا پینا کیا حلال تھا، ہر طرح کے جانور حلال تھے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی شریعت میں ایک وقت میں پیدا ہونے والا بھائی دوسرے وقت میں پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کر لیتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دیکھیں گے تو سالی کو اکٹھا اور جمع کرنا جائز تھا، یعنی دو بہنوں کو۔ ایسے بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو پہلے تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا ہے؟ ختم کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں نسخ کرنا۔ اور یہودی اس سے بہت چڑھتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ ایک چیز موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں ختم کر دی۔ اسی لیے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے انجیل لے کر کے تو یہودی عیسیٰ کو ماننے کے لیے اور تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جبکہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ انجیل تورات کی کاپی ہے۔ انجیل کیا ہے؟ انجیل کیا ہے؟ انجیل تورات کی کاپی۔ چند احکامات جو تورات میں تھے، حرام تھے، اللہ تعالیٰ نے انجیل میں اسے حلال کر دیا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قرآن میں سورہ آل عمران میں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام قرار دی گئی تھی اللہ نے اب میرے ذریعے سے اسے حلال کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ کیا؟ جب ایک چیز اللہ نے حرام کر دی ہے تو پھر اللہ اس کو حلال کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں ان کا اعتراض؟ تو کہہ رہے ہیں جب تورات موجود تھی تو انجیل کی ضرورت کیا؟ جو بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام، اور اسی طریقے کی کتابیں موجود تھی تو قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ نسخ کے قائل نہیں تھے کہ کوئی حکم کیوں اٹھا لیا جائے۔ ہمارے پاس سلف کا منہج اور مذہب یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے
کہ شریعت میں نسخ کسی کوئی حکم موجود تھا پہلے، بعد میں اسے ختم کر کے اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم لایا جائے، کبھی اس سے بہتر لایا جاتا ہے، کبھی اسی کے برابر لایا جاتا ہے، اور یہ شرعاً بھی درست ہے اور عقلاً بھی درست ہے، کیونکہ کبھی کوئی حکم کسی زمانے کے لیے مناسب ہوتا ہے لیکن وہی حکم دوسرے زمانے کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی طریقہ ایک قوم کے لیے مناسب ہوتا ہے لیکن وہی طریقہ دوسرے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی شریعت ساز ہے، لا اور قانون کو نافذ کرنے والا وہ ہے، اس لیے وہ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ کس وقت مناسب ہے اور کون سی چیز کس جگہ مناسب نہیں ہے۔ تو شریعت میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے پہلے اگر کوئی عورت زنا کر لیتی تھی، پہلے کوئی عورت زنا کر لیتی تو کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو گھر میں پیک کر دیا جاتا، سیل کر دیا جاتا، سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، موجود ہے سورہ نساء کے اندر۔ پھر کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورہ النور کی آیت نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ اگر کسی کے ہاں زنا ہو جائے اور 4 گواہ موجود ہوں، عینی گواہ، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور حدیث کی روشنی میں 1 سال کے لیے اس سٹی اور شہر سے دوسرے شہر میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر میریڈ ہے تو حدیث کے مطابق کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے گا۔ پہلے سنسار کی آیت موجود تھی قرآن کے اندر، صحابہ اسے پڑھا کرتے تھے۔ کون سی آیت موجود تھی؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ، جب بوڑھے مرد و عورت، شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لیں تو انہیں سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دو۔ یہ آیت اللہ نے اٹھا لی لیکن حکم آج بھی باقی، اور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ تو وہاں بھی دیکھیں کہ جب تک راستے نہیں بنائے گئے تھے تو یہ تھا کہ ان کو گھر میں پیک کر دی جائے۔ ایسے ہی جب کوئی آدمی مرنے لگتا تھا تو وہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے وصیت کر جاتا تھا کہ میرے مال میں سے میری ماں کو اتنا، میرے والد کو اتنا، میرے بیٹوں کو اتنا، میری بیٹی کو اتنا، میری بیوی کو اتنا، وغیرہ وغیرہ، جس کو بھی دینا چاہے، یہ ضروری تھا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، یہ ضروری تھا۔ لیکن اس کے بعد آیت میراث نازل ہوئی جس میں اللہ نے یہ بتلا دیا کہ ماں کا کیا حصہ ہے، باپ کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، بیٹے کا کیا ہے، بیٹی کا کیا ہے۔ تو آیت میراث سے یہ حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی ماں باپ کے لیے لکھنا چاہے، بیٹی بیٹا کے لیے لکھنا چاہے، وصیت کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں۔ ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقا فلا وصیۃ لوارث۔ حجۃ الوداع کا جو خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں میری ماں کو اتنا، میرے باپ کو اتنا، میری بیوی کو اتنا، میری بیٹی کو اتنا، میرے بیٹے کو اتنا۔ یہ 5 لوگ وارث ہوتے ہیں ہر حال میں، بائی ڈیفالٹ مرے آپ، اور اگر یہ لوگ ہیں تو یہ اللہ نے ان کا حصہ متعین کر رکھا۔ ہاں، وہ لوگ جو وارث نہیں ہوتے، جیسے آپ کی خالہ ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے چچا ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے، یہ وارث نہیں ہوتے۔ اگر یہ لوگ موجود ہیں تو آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ اس طرح سے کئی آیات قرآن میں موجود تھی جو منسوخ ہو گئی، اور کبھی یہ ہے کہ آیت بھی منسوخ ہو گئی اور اس کو آیت کو ہٹا بھی لیا گیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا۔ پہلے کیا تھا کہ رضائی بھائی جانتے ہیں آپ لوگ، کسی دوسری بھائی، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت 10 مرتبہ کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تب جا کر کے وہ اس کا رضائی بیٹا اور اس کی رضائی ماں
ہوتی تھی. یا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی یہ آیت کہاں موجود تھی؟ قرآن میں یہ آیت موجود تھی. کہتی ثم نسخنا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا بخمس معلومات، بعد میں کیا 5 ٹائمز اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ الگ الگ ٹائم پہ پلا دیتی ہے تو کیا ہے؟ تو رضائی ماں اور رضائی بیٹے ہو جائیں گے. اس طریقے سے کیا ہے، شروع میں آپ دیکھیں گے تو قبرستان جانے سے روکا گیا تھا. شروع اسلام میں قبرستان کی زیارت سے کیا ہے، روکا گیا. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ہم نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے روک رکھا تھا، اب زیارت کرو. گویا کہ جو روکا تھا وہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. ایسے ہی عید الاضحیٰ کے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں میکزیمم 3 دن تک آپ گوشت رکھ سکتے تھے، بس اس کے بعد کیا ہے نہیں رکھ سکتے تھے. اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا. اب آپ کی مرضی پورے دوسرے بقرعید تک آپ رکھے رہیے، آپ کو فریج آپ کے پاس ہے ہی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے، منسوخ کر دیا گیا. بہرحال اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں. یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں انٹرفیئر نہ کریں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی کیسے پوچھ سکتا ہے اللہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لوگوں سے اللہ پوچھے گا. کس میں یہ پاور ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ آئے اللہ تو یہ آیت ختم کیوں کر رہا ہے، یہ حکم ختم کیوں کر رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها، ہم اپنے حکام میں سے جو کچھ بدل دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازل کر دیتے ہیں، یا اس جیسا حکم نازل کر دیتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے کرے. آج ایک حکم دے، کل اس کی مرضی ہے وہ حکم واپس کر کے اس کی جگہ پہ دوسرا حکم. کون ہے جو اس کے اس مسئلے کے اندر انٹرفیئر کرے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے. اور مزید یہ کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، علیم صرف اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت علم ہے یہ صفت ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات 2 طرح کی ہوتی ہے. ہم تو توحید وغیرہ اتنا کم جانتے ہیں، یہ سب بھی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی صفات 2 طرح کی، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ لا ينفك عن ذات اللہ، صفات ذاتیہ وہ ہے جو اللہ کی ذات سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتی، جیسے اللہ کی حیات، زندہ، علم، قدرت، سننا، دیکھنا، یہ کبھی بھی اللہ سے الگ نہیں ہوتا. لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ مسکراتا ہے، اللہ نزول فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ صفات فعلیہ ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو مسکراتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو غصہ کرتا ہے، لیکن ہر وقت غصے میں، ہر وقت خوشی میں، ہر وقت اترنا نہیں. لیکن علم ایسی صفت اللہ تعالیٰ کی جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہوتی ہے. تو علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ کیا ہے، قادر ہے. وہ جب چاہے جیسے چاہے جو چیز چاہے بدل دے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے. تو بادشاہ جو حکم چاہے وہ کرے. بھائی یہ دنیا کے جو بادشاہ ہے جو چاہتے لگا رہا، کچھ کر پاتے ہیں؟ ابھی کیا بتاؤ، بہت ساری چیزیں لاگو ہیں آپ پہ، پر آپ کے پاس طاقت ہے کچھ کہنے کی؟ کچھ نہیں. کس میں یہ طاقت ہے جو ملک الملوک ہو، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو اور جس کے فیصلے صرف عدل اور انصاف کے ساتھ ہو؟ اس سے کوئی آدمی سوال کرے، آرگومنٹس کرے، بحث کرے. یہاں تو دنیا کے بادشاہوں سے آدمی نہیں کر پاتا، چاہے وہ فیصلے آپ کو قبول ہو یا نہ قبول ہو. تو پھر اللہ سے کون سوال کرنے والا؟ لم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہ اسی کے لیے، اسی کی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہے. یہ آیات آیت نمبر 107 تک اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی. اب اس کے بعد دوسری آیات جو ہے وہ بھی یہودیوں ہی سے متعلق اور بڑی اہم ہے انشاءاللہ رب العالمین. دیکھیں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں رہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہود و نصارہ کا ذکر کیا؟ اس وجہ سے
کہ یہ امت پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ جس امت سے میچ کھاتی ہے وہ کون سی امت ہے؟ یہود و نصارہ ہے۔ اس امت میں، امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں بعض لوگ ہیں جن کے طریقے یہودیوں کی طرح ہیں، بعض لوگ قرآن و حدیث پر ایسے ہی آرگومنٹس کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ کے فیصلے پر ایسے ہی آرگومنٹس کرتے ہیں جیسے یہود کرتے تھے، اور بعض لوگ دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنا، جو کر لیا وہ عبادت ہو گئی، جیسے نصارہ اپنی مرضی سے عبادت، تو لوگ بھی ہمارے میں ہیں جو عبادت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور آپ اگر پوچھ لو بھائی کون ہوتے ہیں آپ، یہ تو عبادت ہی تو کر رہے ہیں، تو دونوں طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس امت کو یہود و نصارہ سے متنبہ اور آگاہ کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بھائی آپ نے کہا کہ افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقہ، یہود و نصارہ 72 فرقے میں بٹ گئے، کیا اس سے پہلے کی امتیں فرقوں میں نہیں بٹی تھی؟ کیا اس سے پہلے امتیں گمراہ نہیں تھی؟ لیکن چونکہ اس امت کے اندر سب سے زیادہ جس سے مشابہت پائی جاتی ہے وہ یہود و نصارہ، اس لیے بار بار ان کا ذکر ہو رہا ہے۔